لات طائف میں ایک قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔ مات مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے۔ لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا، اور اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی۔ مکہ میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ ڈورکس کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح سے ان سے تعاون کیا۔ مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا، کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قص پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی، انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دیر الند رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے، وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر قز نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبہ کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے۔ البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی